97 میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھا عمل کیا، وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم اس کو لازماً پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، اور جو عمل انہوں نے کیے ہیں ان میں سب سے بہتر جو جزا اور بدلہ ہو سکتا ہے وہ ضرور ہم ان کو عطا کریں گے۔ یہ آیت کریمہ پاکیزہ اور خوشگوار زندگی کے حوالے سے ہمیں کئی ایک رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ حیات طیبہ کا تذکرہ کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 2 باتیں بیان کی ہیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، 2 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں تو اس کی زندگی خوشگوار اور بہترین ہوتی ہے۔ ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ پاکیزہ اور بہترین زندگی کے لیے سب سے پہلی بیس اور بنیاد وہ ایمان ہے۔ ایمان ایک لازوال دولت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایمان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ علامہ البانی علیہ رحمہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ایک حدیث نقل کی ہے جو مسند بزار، مسند احمد اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے۔ شیخ البانی کے نزدیک وہ صحیح ہے۔ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیا اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جس کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ دنیا کی دولت ہر کسی کو ملتی ہے۔ کفار کے پاس بھی دنیا کی دولت بے شمار ہے، اور ایمان والوں کے پاس بھی دنیا کی دولت بہت ہے۔ ایمان والوں میں بھی بڑے بڑے دولت مند لوگ موجود ہیں۔ تو دنیا کی دولت اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے، اور جن کو محبوب نہیں بناتا، جن سے ناراض ہوتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے۔ لیکن ایک دولت ایسی ہے جو اللہ صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ لا یؤتی الایمان، اور بعض روایات میں لا یؤتی الدین الا من یحب، یہ دین اور ایمان کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایمان ہوگا تو انسان کو دنیا میں بھی اطمینان نصیب ہوگا، آخرت میں بھی اطمینان ہوگا۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز پاکیزہ زندگی کے لیے ایمان کی دولت، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر رکھنی چاہیے۔ مستدرک حاکم میں ایک اور حدیث ہے، یہ بھی سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اسی طرح تمہارے اندر ایمان بھی پرانا ہوتا رہتا ہے۔ اب کپڑا جب آدمی پہلے دن خریدتا ہے اور سلا کے پہنتا ہے، اس کی چمک دمک اور رونق کچھ اور ہوتی ہے۔
پھر جب اس کو دھو کر واش کر کے پہنتا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں اس کی وہ چمک دمک نہیں ہوتی. جیسے جیسے استعمال ہوتا جاتا ہے اس کی وہ رونق مدھم پڑتی جا رہی ہوتی ہے. تو جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے اور اپنی رونق ختم کرتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی ایمان کی حالت ہے، یہ بھی پرانا ہوتا رہتا ہے. آپ جائزہ لے لیں، وہ لوگ جو بڑے جدی پشتی دین والے سمجھے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو نئے نئے دین کی طرف آئے ہوتے ہیں، دونوں کے عمل میں، جوش اور جذبے میں بڑا فرق ہوتا. تو جب ایمان پرانا ہوتا ہے تو اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ فرمایا فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہا کرو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی تجدید کرتا رہے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز اور اصول یہ ایمان ہے. نمبر 2، ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح ہے. امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں سورہ نحل کے 97 نمبر آیت کی تفسیر میں عمل صالح کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ کی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا. جو عمل کتاب اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں عمل صالح نہیں ہوگا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ضروری ہے. تو وہ شخص جس کے اندر ایمان کے ساتھ عمل کی دولت ہوگی اور عمل صالح جس کے پاس موجود ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کے جس بھی خطے میں ہوگا، اس کی زندگی بڑی بہترین، پرامن اور سکون والی ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے آپ کے ہر عمل کا بڑا دھیان رکھتے تھے. اس کی بہت ساری شرح میں مثالیں ہیں، میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں. بہت دفعہ میں یہ حدیث عرض کرتا ہوں، یہ سنن ابی داود، نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دن سفر کے لیے نکلنے لگے. ان کے پاس سواری لائی گئی، اس پر زین کس کے باندھی ہوئی ہے. رکاب میں پاؤں رکھا، پاؤں رکھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہوتا. پھر اس کی پشت کے اوپر جب بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سواری مجھے عطا کی. پھر 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر کہا. قرآن کی یہ آیت پڑی، بڑی معروف ہے سواری کے والے سے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پھر ایک اور دعا پڑی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. دعا پڑھنے کے بعد مسکرا پڑے. ان کے ایک شاگرد تھے علی بن ربیعہ، تو انہوں نے کہا کہ اے علی یہ تو بتاؤ، آپ سوار ہونے لگے تو رکاب میں قدم رکھ کر بسم اللہ کہا، اوپر بیٹھ کر الحمدللہ کہا، پھر ساری دعائیں آپ نے پڑھی اور آخر میں آپ مسکرا پڑے، تو آپ مسکرائے کیوں تھے؟ تو کہنے لگے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر پر جانا تھا، آپ کے لیے سواری لائی گئی، تو آپ نے بھی کیا کیا؟ رکاب میں قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھا، اوپر بیٹھ کر الحمدللہ کہا، پھر جو دعا میں نے پڑھی یہ ساری آپ نے دعا پڑھی. تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے بعد مسکرا پڑے تھے. علی تو صرف اس لیے مسکرایا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو یہاں مسکراتے دیکھا ہے. جو بندہ عمل صالح کی پیروی میں رہے گا، اللہ اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون اتار دیتا ہے.
وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ایمان و عمل کی جو دولت ہے، جب اس پر مطمئن ہوگا، جہاں بھی ہوگا اس کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ تیسرے نمبر پر خوشگوار زندگی کے لیے انسان کی زبان اور اس کا دل یہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ ہمیشہ اس وجود کو سکون اور اطمینان تبھی ملتا ہے جب یہ ایمان و عمل کے ساتھ اللہ کی یاد میں محو رہے۔ یہ آیت آپ اکثر سنتے ہیں نا، لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن اس میں ایک بات پہ آپ غور کریں، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جن کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کو سکون میسر نہیں ہوتا، وہ کاروبار زندگی میں پھنسے ہوئے کئی مشکلات کا شکار اور اضطراب اور بے چینی میں ہوتے ہیں، زبان سے ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو اگر آپ دیکھیں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے پہلے بھی اور اس کے بعد والی آیت میں بھی ایمان اور عمل کا ذکر ہے۔ جب تک ایمان اور عمل درست نہ ہو تو بندہ ذکر زبان سے کرتا بھی رہے تو اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اطمینان اور سکون ذکر اللہ کے ساتھ بھی تبھی ملے گا جب ایمان درست ہوگا، جب عمل صالح کی کیفیت ہوگی۔ لوگوں نے بڑے بڑے بدعی اذکار پیدا کیے ہوئے ہیں، ہزار ہزار دانے کی تسبیحاں کئی لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں، بیچارے ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن دل کو سکون اور زندگی میں اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ اطمینان تبھی ہوگا جب اللہ کے اوپر ایمان درست ہو اور ہمیشہ شریعت کے موافق عمل جو ہے اس کی اقتدا کرتا رہے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا ذکر ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ اور ذکر میں پھر خاص طور پر خالی زبان ہی آپ کی وہ کلمات نہ پڑھنے والی ہو، بلکہ زبان کے ساتھ آپ کا دل وہ ان کلمات کو اچھی طرح سمجھنے والا اور غافل ہو کر وہ ذکر کلمے ادا کرنے والا نہ ہو، بات سمجھتا ہو اور غفلت کی چادر اتار کر توجہ اور دھیان سے کہتا ہو۔ اور ذکر اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، آپ جس وقت بھی جو کام کرنے لگیں تو آپ اللہ کو یاد رکھیں۔ کئی بندے زبان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دکان پہ بیٹھے گاہکوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے اور ادھر ساتھ دھوکہ اور فراڈ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ذکر اللہ میں یہ چیز بھی ضروری ہے، جو کام بھی آپ کریں آپ کو اللہ یاد آ جائے کہ میرے اللہ نے یہ کام کرنے کی مجھے اجازت دی ہے یا نہیں۔ تو وہ بندہ جو ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور جائز اور ناجائز کا فرق مد نظر رکھتا ہے تو زندگی اس کی خوشگوار ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر رزق حلال۔ اطمینان والی زندگی کے لیے حلال کی روزی جو ہے وہ بھی لازمی عنصر ہے اس کا۔ حرام کھانے والے شخص کی زندگی میں کبھی اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ لوگ بڑی بڑی دولت کماتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، اولادیں بگڑی ہوئی ہیں، والدین کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی، نت نیا کوئی نہ کوئی شگوفہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور اس کے پیچھے رزق حلال نہیں ہوتا۔ جس جسم کے اندر حرام کا لقمہ داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک تو وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، دوسرا اس کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا۔ آپ کو بڑے بڑے تاجر ملیں گے، رات کو بیچاروں کو نیند نہیں آتی، پہلے محنت سے دولت کماتے ہیں، دولت کے حصول میں دن رات لگے رہتے ہیں، پھر راتوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دولت تو اتنی اکٹھی کر لی، اب اس کو سنبھالنا کیسے ہے، کوئی ڈاکو کوئی چور ہی نہ آ پڑے۔ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔
تو رزق حلال تھوڑا ہو، وہ حلال کا لقمہ وہ انسان کی پوری زندگی کو خوشگوار رکھتا ہے۔ مشہور حدیث ہے مسلم شریف کتاب البیوع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکم اللہ نے انبیاء رسل کو دیا وہی حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا۔ نبیوں سے بھی کہا کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، ایمان والوں سے بھی یہی بات کہی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کا ذکر کیا، ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، سفر کی گرد و غبار اس پر پڑی ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں، اس پراگندگی حالت میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے آگے کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، دعا کرتا ہے۔ فرمایا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لہ، کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، کپڑا اور لباس اس کا حرام کا، غذا اس کو حرام کی دی گئی، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو؟ ایسے بندے کی عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جس کی عبادات ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، نہ اس کے لیے دنیا میں سکون ہوتا ہے نہ آخرت میں سکون ہوتا۔ دنیاوی اور اخروی دونوں جہانوں کا، گھریلو زندگی ہو بیرونی زندگی ہو، سب کاموں میں سکون اور خوشگواری کے لیے بندے کو رزق حلال چاہیے۔ اور جو حلال کی فکر نہیں کرتے، طرح طرح کا جس قسم کا ملے جمع کرتے چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھو یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یاتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من حرام، آدمی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا جو اس نے رزق جمع کیا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ہر طرح کا حلال و حرام جمع کرتا چلا جائے گا۔ جب یہ کیفیت بنتی ہے پھر انسان کو مرتے دم تک چین نہیں آتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں دنیا کی دولت زیادہ جمع کرنے کی جو ہرس اور ہوس ہے، اس نے تمہیں اتنا بے خبر کر دیا اللہ رب العالمین سے، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پڑے۔ بندہ اپنا مال ہی کرتا ہی رہتا ہے، میرا مال میرا مال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مال اس کا نہیں ہے، اس کا تو صرف وہ ہے جس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا یا صدقہ کر دیا، باقی تو جتنا بھی کمائے گا یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی سورۃ تکاثر کی تفسیر میں مجھے، بندہ جب مرتا ہے نا تین چیزیں پیچھے جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، بندے کے گھر والے بھی جنازہ جا رہا ہے ساتھ جا رہے ہیں، بندے کا مال بھی ساتھی ہے اور بندے کا عمل بھی ساتھی ہے۔ جب قبر میں رکھ دیتے ہیں اس کو، فَيَرْجُ اثْنَانُ وَيَبْقَى مَا وَاحِدٌ، دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ جاتی ہے، گھر والے بھی دنیا میں، مال بھی جتنا کمایا ادھر ہی، ساتھ کیا گیا عملہ، بندے کا عمل ساتھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اس بات کی فکر میں رہنا چاہیے کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماتات جتنے افراد ہیں، ان کے منہ میں اگر لقمہ کوئی داخل ہو تو وہ حلال کا ہونا چاہیے، حرام کی غذا نہیں ہونی چاہیے۔ پانچویں بات، قناعت۔ اللہ نے جتنا دیا، تھوڑا یا زیادہ، جتنا بھی اللہ نے دے دیا، نصیب میں جتنا آ گیا اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا، یہ بھی خوشگوار زندگی کا ایک بہترین اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ایک چھٹی بات یہ ہے، بقدر ضرورت اللہ سے رزق مانگنا، بقدر ضرورت، کہ اتنا اللہ تعالیٰ دیتا رہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے بقدر کفاف،
جس سے گزران انسان کی آسانی سے ہو جائے، اتنی روزی اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری حدیث لائے۔ اس لیے جب بقدر ضرورت انسان کو ملتا رہتا ہے تو اللہ کی نعمت کا قدردان رہتا ہے۔ اللہ کی نعمت تھوڑی ملی مطمئن ہو گیا، بقدر ضرورت روزی آئی تو ہوس نہیں رکھی اپنے اندر، تو یہ بھی رہنما اور خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے اصول ہے۔ بندے کو چونکہ پھر وہ ہوس جو ہوتی ہے اور حرص اور قلق جو ہے دنیا جمع کرنے کا، وہ ختم ہو جاتا۔ جب یہ قلق جاتا رہا تو اطمینان اور سکون خود پیدا ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زیادہ تو جمع بھی نہیں کرتے، فوراً تقسیم کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے حدیث سے ایک دن نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر سلام پھرتے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ آپ بعد میں آئے نا تو پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ سلام پھرتے ہی اٹھ کر چلے گئے تھے، ایسا کام پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی نا تو پھر مجھے یہ بات یاد آئی کہ میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی ہے اور میں نے ابھی تک وہ غریبوں میں تقسیم نہیں کی، تو میں سلام پھیر کر اسی لیے جلدی اٹھ کر چلا گیا اور جا کر میں اس کو بانٹ کے پھر آ گیا۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، ایک تو بقدر گزران انسان کے پاس ہو، اور دوسری بات اگر ضرورت سے زائد ہے وہ فقراء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں پر خرچ کر دے۔ خرچ کرنے سے انسان کا وہ بخل، وہ کنجوسی، وہ ہوس ختم ہوتی ہے، اور نمبر 2 خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت نازل کر دیتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، اسماء لا تو کی فیوک اللہ علیک، تو اپنے خزانے کا تسمہ باندھ کے مت رکھ، ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے کا تسمہ باندھ دے گا۔ تیرے خزانے میں جو کچھ ہے تو نکال کے اس کو صرف کرتی رہے، جب اس میں سے تھیلی میں سے نکال کے خرچ کرتی رہے گی تو جگہ بن دے گی اور رکھنے کی، تو اللہ رب العالمین اور عطا فرما دے گا۔ تو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، انسان اللہ کے لیے جب خرچ کرے گا اور اپنی بقدر ضرورت زندگی پر قناعت اختیار کرے گا، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہے گا، تو اللہ کی رضا اور تقسیم یا اس کی قضا پر، فیصلے پر راضی رہنا، یہ بھی رہنما زندگی کا ایک اصول ہے۔ نبی علیہ السلام بسا اوقات بڑی جامع قسم کی دعا آپ کی ہوتی تھی۔ ایک دعا آپ کی ہے ترمذی میں، اس کا میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، دعا لمبی ہے چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نے ابھی 2-4 اور باتیں بھی کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، ترمذی کی حدیث ہے، اسألک الرضا بعد القضاء، میرے رب جو تو نے میرے بارے میں اپنی قضا اور فیصلہ کر لیا، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنی قضا پہ راضی کر دے۔ تو اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے بندے کے حق میں، تو اس کی تقسیم کے اوپر راضی رہنا، یہ بھی رہنما زندگی کا ایک عظیم اصول ہے۔ میں ان 3-4 نقطوں پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور حاکم وغیرہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من اسلم، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا، وہ روزے کا کفافن، بقدر ضرورت روزی دیا گیا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو اس کو عطا کر دیا اس کے اوپر اس کو قناعت، تھوڑے پر راضی ہونے کی بھی توفیق عطا کر دی، تو وہ بندہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ یہ اگر ہمارے گھر والے، بیویاں، بچے، بہنیں، بھائی صرف اس ایک حدیث کو ہی مد نظر رکھ لیں تو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی مل جاتی ہے۔
پہلے نمبر پہ اس میں اسلام ذکر ہوا ہے، ایمان اسلام. دوسرے نمبر پر بقدر ضرورت روزی کا ذکر ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی دی ہوئی روزی پر قناعت اور رضامندی کا ذکر ہے. جب بندہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو خوش رکھتا ہے. اس کو تھوڑا بھی ملے گا نا، وہ رب کی جب تقسیم پہ راضی ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آپ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن بیچاروں کی روزی بہت قلیل ہے لیکن اپنے گھر میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کی روزی ان کے شمار سے باہر ہے، وہ گھر میں بھی پریشان ہے، باہر بھی پریشان ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ کی رضا کے اوپر، اللہ کی تقسیم کے اوپر خوشی اور رضامندی نہیں ہے. تو یہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جو تو ہمیں عطا کر دیتا ہے وہ تھوڑا یا زیادہ جو ہمارے نصیب میں ہے ہمیں اس کے اوپر راضی رہنے کی توفیق عطا کر دے. اور وہ بیویاں جو گھروں میں جتنا بھی خامد لا کر دیتا ہے نا اس پر راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر کرتی ہیں. یہ شکر بھی رہنمار خوشگوار زندگی کا ایک عظیم اصول ہے. گھروں میں خاص طور پر بیویوں میں جو شکر کا مسئلہ وہ تھوڑا ہوتا ہے. صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں امام بخاری علیہ رحمہ حدیث لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں نا یہ کفر کرتی رہتی ہیں. آج بھی جب کہا جائے نا فلاں بندے نے کفر کیا تو فوراً ذہن میں یہی بات آتی ہے شاید یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ مسلمان نہیں رہا. بڑے کفر کی طرف دھیان جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں کفر کرتی، یکفرن العشیرہ، خامدوں کے ساتھ کفر کرتی ہیں. پھر آپ نے فرمایا خامد سے کفر یہ ہے لو احسنت الی احداہن دہرن، اگر ایک لمبا زمانہ تو بیویوں میں سے کسی کے ساتھ احسان ہی کرتا رہے، ساری زندگی اس کو کما کما کے لا کر دیتا رہے، اور کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن آ جائے کہ آپ اس کی خواہش چاہت پوری نہ کر سکیں اور وہ تیرے اندر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کو اب اچھی نہیں لگ رہی، تو کیا کہتی ہے؟ وہ ساری زندگی کی نیکیوں پر ایک جملے سے پانی پھیر دیتی ہے. وہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو کبھی بھی تیرے اندر خیر دیکھی نہیں. یہ ناشکری ہے. جب ناشکری پیدا ہوتی ہے پھر بھی زندگی میں اطمینان نہیں ہوتا. اور جو عورت خامد کا لا کر تھوڑا سا بھی دیا ہوا رزق ہو اس پر شکر گزار بنے، قناعت پسندی اختیار کرے، خامد کا بھی شکر ادا کرے، اللہ کا بھی شکر ادا کرے، وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ گھر بہترین گھر شمار ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہمیشہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی اور اللہ کا بھی، حالانکہ گھروں میں کئی کئی دن کھانا نہیں ہوتا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب البیوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی اور آپ نے 30 سا جو تقریباً اس سے قرض لیا ہوا تھا جو اپنے تمام گھروں میں بانٹا ہوا تھا. تو کبھی بیویوں نے آپ سے اس کا شکوہ نہیں کیا. ایک دفعہ زندگی میں ایسا موقع آیا اللہ کی طرف سے فوراً یہ بات آ گئی چلو میرے نبی ان کو کہہ دو اگر تمہیں دنیا کا سامان چاہیے فتعالینا امتعکنا واسرحکنا سراحا جمیلا، آ جاؤ میں تمہیں دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھے طریقے سے فارغ بھی کر دیتا ہوں. جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا بھئی تمہاری کیا مرضی؟ کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں چاہیے. باقیوں سے بھی پوچھا تو سب کا یہی جواب تھا. تو ازواج مطہرات کی زندگیوں میں ہمارے لیے یہ اصول ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا خواہ وہ تھوڑا ہوا، کئی کے دن گزارا کرنا پڑے، لیکن شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے. آخری بات یہ شکر اور پھر صبر، اس کے ساتھ اس کو بھی ملا لو. اللہ بندوں کی آزمائش دو طریقے سے کرتا ہے، یا نعمتیں دے کر یا مصیبتوں سے دوچار کر کے. سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی اور دنیا کی عظیم نعمتیں دے کر آزمایا.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی، وہ اواب ہیں، اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے۔ ایوب علیہ السلام کو مصیبتوں سے گزارا، دنیا کا سب کچھ لٹ گیا، بیوی بچے جاتے رہے، مال و متاع جاتا رہا، لمبا عرصہ بیمار رہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے۔ تو یہ صبر اور شکر، یہ دونوں چیزیں انسان کی خوشگوار زندگی کا حصہ ہیں۔ مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لیا جائے، اور دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، میں نے تھوڑی سی چند ایک باتیں آدھا گھنٹہ چونکہ ٹائم تھا اس کے اندر ذکر کر دیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح ایمان، عمل، صبر، شکر، قناعت اور اطمینان قلب نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی پریشانی سے بچائے، ہر گھر کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اللہ ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا سبحانک۔